پوچھنا چاہوں گا، ایک وہ شاید ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو یہ فقیروں کی کمائی ہے جو ہم لوٹ رہے ہیں. شاید ہمیں اپنی شرمندگی کا تو احساس ہے نہیں تبھی ہم لوٹتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نظام بھی کوئی نہیں ہے اس کو روکنے کا. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو کرپشن کا ہر اینگل اور ہر زاویہ انتہائی شرمناک ہوتا ہے، لیکن کسی ایسے موقع پر کرپشن کرنا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، کرپشن جو ہوتی ہے باقی کرپشن کے مقابلے میں کئی گنا جو ہوتی ہے اپنی سنگینی کا یعنی اپنے اندر پہلو رکھتی ہے. حاجیوں کا جو کچھ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان کو 700 ریال پلٹا بھی دیے جائیں تو جو نفسیاتی عدیت جسے وہ دوچار ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی تلافی جو ممکن نہیں ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کہ ان کا آئندہ کے لیے نہ ہو، یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اس کا جو ہے نا فری اینڈ فیئر جو ہے نا ٹرائل ہونا چاہیے کیبنٹ لیول کے اوپر بھی اور عدلیہ کے لیول کے اوپر بھی. اگر عدلیہ کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے تو کم از کم ایسا کمیشن بنایا جائے جو جس کے اندر ایک سے زائد جماعت جو ہے شامل ہو، اور جو بندہ بھی ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں اس کو برطرف بھی کرنا چاہیے اور اس کو آئسولیٹ بھی کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو اس قسم کا جو جرم ہے اس کو کرنے کی. ابتسام صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ رانا صاحب نے جو بات کہی وہ بات سچی ہے کہ ہر سال شکایت آتی ہے، حج کوٹا دینے پہ شکایت ہوتی ہے، جو وہاں رہائش گاہیں لی جاتی ہیں اس کے اوپر شکایت ہوتی ہے کہ مہنگی لے لیں. ہم باز کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات ان کی بالکل بجا ہے کہ ہر سال شکایات ہوتی ہیں، لیکن اس سوا جو ہے نا میرا ذاتی ذہن یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا اپنی تمام لیمٹس آپ کراس کر جاتے ہیں، تمام حدیں عبور کر دیتے ہیں تو آپ پوری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میں سمجھتا ہوں انسان کی اس وقت تک پردہ پوشی کرتا ہے جب تک اس کا جرم کسی ہاتھ لمٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب وہ تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی صفت ہے وہ ایوب کو ڈانپنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے ایوب اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب ڈانپنے والی جو بات تھی نا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ جو ہیں اس نعرے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا ہے، اگر ان کی یہ پالیسیاں ہوں گی اور ان کا منشور جو کہ برعکس ان کا یہ عمل ہوگا کہ وہ روٹی کپڑا مکان دینے کے یا حرام بھی چھین رہے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات انتہائی شرمناک ہے اور اس بات کا یہاں تلافی کرنا یہ صدر مملکت کی ذمہ داری بھی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے. اور اس کا ایک انتہائی جو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ خدا نہ آستہ اس مسئلے کے اندر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو تھے وہ بھی بالکل مجروح ہونے کے قریب تھے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے ٹائملی ایکشن لے کے جو ہے نا وہ ان کے بیان کی تلافی کی ہے. مفتی صاحب یہ جو الزام سیدھا ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو سعودی عرب سے غلطی ہوگی، ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، یہ ابتسام صاحب نے صحیح کہا. حالانکہ ان سے ہمارے جس طرح کے تعلقات کی نوعیت ہے، احترام بھی ہے وہاں پہ، لیکن ایک دوستانہ جو ماحول ہے وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے مابین، وہاں یہ بیان بنتا نہیں تھا. ہم شاید اپنی کرپشن چھپانے کی خاطر کچھ بھی کہنے پہ مادہ ہیں، ارسپیکٹو کہ پاکستان کا کیا ہوگا. دیکھیں، سعودی عرب کا حرمین طیبین کی توسیع اور حج کے حوالے سے سہولتیں فراہم کرنے کو ہم دیکھیں تو ریکارڈ اچھا رہا ہے، اور شاید یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو نہ جانے ہم کیا کرتے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات ہوتی تھیں امیگریشن کی یا حج کے موقع پر ٹرانسپورٹیشن کی جس کی شکایات کی جاتی تھی. سعودی عرب کے ہاں اتنی پاپولیشن جب آ جاتی ہے تو ایکاموڈیشن بھی سب کو مل جاتی ہے، مینا عرفات میں بھی سب کو جگہ مل جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں سعودی کرنسی کے اعتبار سے ان کے ریٹس تقریباً اسٹیبل رہے ہیں. ہماری کرنسی چونکہ ڈاؤن جا رہی ہے تو ہمارے لیے جب ہم اپنا تقابل کرتے ہیں تو مہنگا لگتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 70 کے عشرے میں بھی مثلاً ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل 1 ریال کی تھی تو لگ بھگ آج بھی اتنی ہی ہے. ہمیں تب 3 روپے میں پڑتی تھی، اب 22 روپے میں پڑتی دوست ہے. وہ ہماری اپنی کرنسی کمزور ہو گئی. جی ہاں، تاہم اس مرتبہ جو وہاں پر مینا میں کچھ خیموں کے حوالے سے شاید کوئی شارٹ فال نظم میں ہوا ہے جس کو یقیناً سعودی حکومت چیک کرے گی اور ان کو چیک کرنا چاہیے. مفتی صاحب ایک بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، بریک قریب آ گئی ہے. ناظرین بریک لے لیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ حج میں بد انتظامی پہ تو بات ہو ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور اہم ایشو ہے، وہ ہے بلاسفیمی کا، جو توہین رسالت کا ایک ایشو پاکستان میں وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے. اور ابھی تازہ ترین ایک واقعہ ہے جس میں خاتون آسیہ نامی جو ننکانہ صاحب میں واقعہ پیش آیا، اس کو سزا بھی ہو چکی اور اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ اس وقت صدر
صدر کے پاس معافی کی درخواست موجود ہے، اس کے اوپر ہماری مذہبی اعتبار سے کیا پوزیشن ہے اور لا کیا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی میں رائے چاہوں گا، کیونکہ تو ہمارے پاس 3 بہت معتبر شخصیات ہیں جو اس واقعے کے حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے حج کے جو معاملات تھے اس میں بد انتظامی اور بدعنوانی جو ہے اس کے اوپر بات کی. ہم پروگرام کے اس حصے میں یہاں سے موو کرنا چاہیں گے دوسرے ایشو جو بلاسفیمی کا ایشو ہے، لیکن مفتی منیب صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں کہ یہ بدعنوانی کے الزامات ہر سال آتے ہیں، کیا اس کا کوئی تدارک بھی ہے، کوئی اس کا حل ہے؟ جی مفتی صاحب. جی میں چاہتا ہوں بلکہ اپنے تمام ہمارے جو آپ کی برادری کے لوگ ہیں پروگرام کرتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ مسئلے کا کوئی حل بھی پیش کیا کریں کہ آئندہ کے لیے کیا ہونا چاہیے. جو اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ مانے یا نہ مانے، لیکن قوم کو تو ایک اویئرنیس ملے. جی مفتی صاحب میرے نزدیک اس مسئلے میں خرابی کی جڑ یہ ہے کہ کچھ رولز آف بزنس نہیں ہیں. جب ایک آدمی پر آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنا بڑا اجارہ اور لیزنگ اس کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیں گے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی ہے مثلا اگلے سال ندیم ملک صاحب چلے جاتے ہیں، بڑی دیانت سے 2000 ریال فی حاجی کی ایک عمارت وہ لیز پر لیتے ہیں، اور کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تو میں 1500 ریال میں لے سکتا تھا. تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو ہماری نہ تو حاجیوں کے لیے جو قوانین ہیں ان میں کوئی اس کے بارے میں رولز آف بزنس ہیں، نہ ہماری کسی دور کی پارلیمنٹری کمیٹی نے جو ریلیجس افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے کوئی قواعد. مفتی صاحب آپ کیا تجویز دیں گے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر رولز آف بزنس بنائے اور ایک اوور سائٹ میکنزم ہو، وہ اس کا جائزہ لیتی رہے کہ کہیں بدعنوانی ہے تو اس کو سزا دی جائے؟ اور میں تجویز دے رہا ہوں، مثال کے طور پر پاکستان میں ایک بینک ایک زمین پر کی بنیاد پر اس کی گارنٹی کی بنیاد پر کوئی انویسٹمنٹ کے لیے رقم دیتا ہے تو وہ بینکر نہیں طے کرتا، یا جو لینے والا وہ طے نہیں کرتا کہ یہ 1 بلین کی ہے، بلکہ انڈیپینڈنٹ سرویئر ہیں جو یہ طے کریں گے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. پھر اسٹیٹ بینک اجازت دے گا کہ اس کی 60% تک یا جو بھی ہو آپ اس کو رقم دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ سرویئر کا انتظام ہونا چاہیے کہ جو یہ مشورہ دے کہ جو بلڈنگ ہائر کرنے کے لیے منسٹری کے لوگ جو ذمہ دار ہیں طے کرتے ہیں تو کم از کم وہ انڈیپینڈنٹ رائے دے کہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس بلڈنگ کا کرایہ کیا ہونا چاہیے. یہ میرے خیال بڑی مناسب تجویز ہے، یہ بہت مناسب تجویز ہے مفتی صاحب، لیکن ہم اس سرویئر کے اندر بھی گھپلے کر دیں گے. پہلے اپنی نیت وہ درست، ہمیں سب کو قوم کو بحثیت قوم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی تجویز اچھی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اس واقعے کے اوپر جو ننکانہ صاحب میں پیش آیا. 2009 میں ابتدائی طور پر شاید کنوکشن ہوئی، اب اپیلوں پہ معاملہ اس کا چل رہا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا توہین رسالت کا قانون پاکستان میں شاید انگریزوں کے وقت سے 1860 کا ایکٹ ہے جسے بعد میں زیادہ دور میں صرف مضبوط یا مؤثر بنایا گیا ہے. رد و بدل ہوا، قادیانیوں کی چیزیں اس میں آ گئیں. 295C ایڈ ہو گئی جس میں براہ راست ریمارکس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی اور لائف امپریزنمنٹ کی چیز آ گئی، لیکن قانون ہے پہلے سے. اب یہاں اس کا اطلاق جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہو جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر جس کو آپ نے پھنسوانا ہو یا پھائل لگوانا ہو اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا دیں. شیخو پورے کے واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں شیخو پورے کا واقعہ جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ 16 جون 2009 کو جو ہے وہ کچھ عورتوں نے جو وہاں پہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ یہ آسیہ بی بی نے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں جو توہین رسالت یا توہین قرآن کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد اس علاقے یا اس جو گاؤں ہے وہاں پہ کوئی پنچایت ہوئی تو مبینہ طور پہ جو ہے اس پنچایت میں آسیہ بی بی نے کنفیشن کیا، تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے یہ باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، جس کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوا. اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ سے یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ سے جو ہے یہ آسیہ بی بی کو 295C میں سزا ہوئی ہے. اب اس وقت ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سسٹم ہے، ایک عدالتی سسٹم ہے.
آسیہ بی بی کو جو سزا ہوئی ہے قطعی طور پہ کوئی آدمی بھی جو ہے اس کے اوپر قطعیت سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا اس کے گناہگار یا بے گناہ ہونے کا، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد اس کے پاس ہائی کورٹ کا فورم ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم ہے، اور باقی ملزموں یا سزا یافتہ لوگوں کی طرح وہ بھی ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، اور اگر اس کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو کے وہ بری ہوتی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رانا صاحب لیکن وہ جو پنچایت کے اندر جو اس کی قبولیت تھی اپنے جرم کی، کیا اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں؟ ہاں، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن تھا، یہ جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن میں نقص رہا یا اگر کوئی کمی رہی تو ایسے ہزاروں آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو سیشن کورٹ سے سزا ہوئی اور وہ لوگ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ سے سزا ہوئی سپریم کورٹ سے بری ہو گئے۔ لیکن یہ جو گورنر صاحب نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ اپیل جو ہے وہ رحم کی ان سے لکھوائی ہے جا کے وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم صدر سے جو ہے یہ معافی لے کے دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی ایک ہم آہنگی اور رواداری کی فضا ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ معاملہ جو ہے ایک پروسیجر سے جو ہے وہ ہٹ کے ہوگا، اور اس سے امن و امان کی صورتحال بھی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ میں ذرا بات کر لوں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ یعنی ہر اس معاملے کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے صوبے میں جو امن و امان کی صورت ہے اس کو خراب کیا جا سکے، اور وہ ایک آئینی سربراہ کا نہیں بلکہ ایک بگڑے ہوئے بچے کا کردار جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ادا کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ تو ان کی اس کوشش کی جو ہے ہم قطعی طور پہ حمایت نہیں کرتے۔ باقی آسیہ بی بی اپنی اپیل کرے، اس کی اپیل جو ہے وہ کورٹ ایکسیپٹ کر لے، بالکل کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کے ساتھ پورے